مسئلہ ہمارے پاس آیا کہ حضرت یہ بتائیے بہت سے لوگ بٹ کھاتے ہیں، تو بٹ کھانا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے بٹ اور ایک ہوتی ہے اوجھڑی۔ تو اوجھڑی اور بٹ میں فرق ہوتا ہے، ڈفرینس ہوتا ہے۔ اب کیسے؟ آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب اوجھڑی جس کے اندر نجاست ہوتی ہے، جس کے اندر گوبر ہوتا ہے نجاست آلودہ، تو جب وہ باہر نکلتی ہے تو جب اس کے اندر سے نجاست کو صاف کر دیا جاتا ہے تو وہ اوجھڑی نکل جاتی ہے۔ اب اوجھڑی اور بٹ کے درمیان ایک کھال نما ایک جھلی ہوتی ہے، جھلی ہوتی ہے جو بیچ میں فرق کرتی ہے۔ تو جب اس کو چھٹا دیا جاتا ہے تو اوجھڑی الگ ہو جاتی ہے جس کے اندر گندگی ہوتی ہے، اور جو بٹ ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ اس کو نکالنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، نکالتے ہیں اس کو، تو اوجھڑی الگ چیز ہے، بٹ ایک الگ چیز ہے۔ بٹ اور اوجھڑی کے بیچ میں ایک ہلکی سی جھلی ہوتی ہے کہ جو بٹ کے اندر نجاست کو حائل ہونے نہیں دیتی۔ تو جب اوجھڑی اس سے دور کر دی جاتی ہے تو بٹ بچ جاتی ہے۔ لہذا بٹ کھانا اسلام میں بالکل جائز ہے، جیسا کہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کوئی اس کو ناجائز نہ کہے۔ اور رہا کلیجی کھانا، تو کلیجی کھانا تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری پیاری سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال یہ موصول ہوا کہ مچھلی پہ فاتحہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ سوال بڑا عام ہے یار، میں اکثر اس سوال کو سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہوں گے، آپ کے گھروں میں بھی یہ بات ہوگی کہ مچھلی پہ فاتحہ ہے نہیں ہے، اللہ اکبر، ایسے سوال کرتے ہیں لوگ، بٹ پہ فاتحہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات کرتے ہیں لوگ۔ آپ بھی مچھلی کھاتے ہیں، ہم بھی مچھلی کھاتے ہیں، تو مچھلی کھانا حلال ہے یا حرام؟ آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب مچھلی کھانا تو حلال ہے، مچھلی آپ شوق سے کھاتے بھی ہیں، تو مچھلی آپ کھاتے بھی ہیں، وہ حلال بھی ہے، وہ جائز بھی ہے۔ جب مچھلی کھانا جائز ہے، حلال ہے، سنت ہے، تو پھر جب اس پر فاتحہ لگ جائے، قرآن کی آیتیں پڑھ دی جائیں، اس کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ دیا جائے، تو پھر وہ حرام کیسے ہو گئی؟ سوچنے کی بات ہے نا، موٹے دماغ سے سوچئے آپ، مچھلی پہ فاتحہ ہو سکتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سسیندی چیز پہ فاتحہ نہیں ہوتی ہے، تو سسیندی چیز مچھلی نہیں ہے، سسیندی چیز تو گوشت بھی ہے، سسیندی چیز تو مرغ کا گوشت بھی، ہر چیز سسیندی ہوتی ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جو چیز حلال ہے اس پر فاتحہ ہے، اور جو چیز حرام ہے اس پر فاتحہ بھی نہیں ہے، یہ چیز آپ یاد رکھیے گا۔ بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے حضرت بلی راستہ کاٹ جائے تو ہمارا دن آج خراب ہو جائے گا، جیسے کہ صبح کہیں نکلے تو بلی راستہ کاٹ گئی تو ہمارا دن آج خراب ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو راستہ خراب ہو گیا۔ یہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں کہ ہم نے اگر ان سے پوچھ لیا جائے بھائی دلیل دو، آپ کوئی ثبوت دو کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو ہمارا دن خراب جائے گا، تو وہ تو ادھر ادھر کرنے لگیں گے، آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے وہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن اور حدیث جو ہیں وہ ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے اصل ہیں، وہی ہمارے لیے جڑ ہیں۔ جو قرآن میں لکھا ہوا ہوگا وہ ہم مانیں گے، اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور جو حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرما دیا اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، اسی کو ہم فالو کریں گے، اسی کو آگے فارورڈ شیئر کریں گے۔ کہ اگر صبح میں نے کس کا منہ دیکھا ہے، صبح میں نے کس کا منہ دیکھ لیا کہ میرا دن خراب ہو گیا، یہ ایسی خرافات ہیں، ایسی نیگیٹیویٹی اپنے ذہن سے، اپنی میموری سے، اپنی منفی سوچ، منفی اثرات اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے۔ اندازہ لگائیے، ایک بادشاہ تھا ایک زمانے میں، تو اس سے کسی نے کہا حضرت تمہاری مملکت میں ایک ایسا شخص ہے جو اس کا صبح چہرہ دیکھ لیتا ہے تو اس کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، تو اس کو بلایا جائے۔ اب بادشاہ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو بادشاہ کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، بادشاہ بیمار پڑ گیا بہت زیادہ۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا چہرہ منحوس ہے، میں نے دیکھا تو میں بیمار پڑ گیا، واقعی لوگوں کی بات ٹھیک تھی۔ بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا، اس کو جو ہے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اور جب قید خانے میں اس کو ڈلوایا تو اس نے کہا کہ بادشاہ آپ مجھے قید خانے میں ڈلوا رہے ہیں، میرا کیا جرم ہے؟ کہا تمہارا جرم یہ ہے جو تمہیں صبح دیکھ لیتا ہے اس کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامتی بتائیے میں جو جیل میں جا رہا ہوں یہ کیوں جا رہا ہوں؟
اس لیے کہ میں نے صبح صبح آپ کا چہرہ دیکھا تھا، صبح صبح میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، تو آپ مجھے جیل میں قید خانے میں ڈال رہے ہیں۔ تو پھر یہ بتائیے میں منحوس ہوا یا آپ منحوس ہوئے؟ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اس سے عقل آ گئی کہ کسی کا چہرہ دیکھنے سے کسی کا دن خراب نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جو ہمیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو بھی مصیبت، پریشانی، الجھن، دقت، قلت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت جیسے کہ ہم غسل کرتے ہیں غسل خانوں کے اندر تو ہم بالکل سطر ہو جاتے ہیں، بالکل سطر یعنی کہ کپڑے سب اتار دیتے ہیں، ہم بالکل برہنہ ہو جاتے ہیں، تو کیا ہمارا غسل ہو جائے گا سارے کپڑے اتار کر؟ یہ سوال ہے۔ جیسے کہ ہم ٹویل پر نہاتے ہیں، جیسے کہ لوگ مغرب کے بعد غسل کر رہے ہیں، کہیں باہر نل ہے وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں پر غسل کر رہے ہیں اور آپ بالکل برہنہ ہے، کوئی ایک کپڑا بھی آپ کے بدن پہ نہیں ہے، تو کیا اس طرح غسل ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں جی ہاں، بے شک اس طریقے سے غسل ہو جائے گا، برہنہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو غسل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ غسل میں 3 فرض ہیں، کلی کرنا، اس طریقے سے کلی کہ دانتوں کے اندر کوئی چیز نہ رہی ہو، کوئی ریشہ نہ ہو تمہارے دانتوں کے اندر، صحیح سے کلی کرنا حلق تک، اور ناک میں پانی یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک چڑھانا، پورے سر سے لے کے پیر کے ناخن تک، ایک ایک بال پہ، ایک ایک عضو پہ، ایک ایک چیز پہ 2 بوند پانی بہ جائے۔ تو یہ 3 فرض ہیں۔ اب چوتھا فرض اگر یہ ہوتا کہ آپ بالکل آپ کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے، کپڑا ہونا ضروری ہے جسم پہ تبھی غسل ہوگا، تو چوتھا فرض یہ تو ہے نہیں، بتایا 3 ہی فرض ہیں، اگر آپ برہنہ ہو کے نہائیں گے تو آپ کا غسل بالکل ہو جائے گا انشاءاللہ، یہی اسلام کا مسئلہ ہے۔ ایسے ہی اور مزید مسائل جو آپ کے ذہن میں آتے ہوں وہ آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھرپور آپ کے مسئلے بتانے کی کوشش کریں گے۔ اچھی ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سید عاصمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک پیج آل رسول HD کو بھی فالو کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام